السلام علیکم جماعت ششم مضمون اسلامیات۔ جی تو پیارے بچوں، آج آپ کا پہلا لیسن جو ہم یاد کریں گے وہ ہے دعاؤں کا ترجمہ۔ سب سے پہلے آپ کی دعا کا جو ترجمہ ہے وہ صبح و شام کی دعا ہے، جو کہ اس طرح سے ہے ترجمہ: اس اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد ہمارا پیارے بچوں اس بات پر یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں سننے والا اور ہماری ہر بات کو جاننے والا ہے۔ دوسرا ترجمہ جو ہم یاد کریں گے وہ ہے کسی بھی مرض سے بچنے کی دعا کا ترجمہ۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو اس کی بات سمجھاتی ہوں۔ اے اللہ، میں برس، پاگل پن، کوڑ اور تمام بری بیماریوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ تو اس میں ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، ایسے امراض جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جیسے برس، پاگل پن، یہ کوڑ یہ وہ امراض ہیں جس کسی کو لاحق ہو جاتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں ایسے مرضوں سے بچائے رکھنا۔ آئی بات سمجھ؟ پھر ہم دیکھتے ہیں حدیث نبوی کا ترجمہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حدیث کیا ہے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی قول، فعل، عمل یا کوئی ایسی بات جس پر انہوں نے خاموشی اختیار کی، یا کوئی ایسا کام جو انہوں نے پسند کیا ہو، وہ حدیث کہلاتا ہے۔ تو جو آپ کی درسی کتاب میں حدیث نمبر 4 کا ترجمہ ہے، پہلے ہم سب سے اس کی بات کرتے ہیں۔ تم میں سے کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے اس کے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا ہے۔ حدیث میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ حدیث جو ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں بن سکتا جب تک کہ ہمیں اپنی ہر چیز سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پیاری نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ پیار کریں، ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں، جیسا انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے تاکہ ہم دین اور دنیا دونوں جہانوں میں کامیاب ہو سکیں۔ پھر آپ کی حدیث نمبر 5 ہے، جس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اب پیارے بچوں، ہم سب کو پتہ ہے کہ سچ بولنا اچھی عادت ہے۔ سچ جو بھی بولتا ہے، سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، سچ بولنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ جب وہ کامیاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے گا، تو وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اسے جنت کی طرف لے جائیں گے۔ پھر ہم حدیث نمبر 6 کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اب حدیث نمبر 6 کا ترجمہ جو ہے نا، وہ ہمیں نماز کی اہمیت سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ترجمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 5 نمازوں کی مثال اس لبالب جاری نہر کی طرح ہے، جو تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر ہو اور وہ اس سے روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو۔ اب ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ اگر ہم 5 دفعہ وضو کرتے ہیں تو جس طرح منہ دھونے سے، بار بار ہاتھ دھونے سے ہمارا میل کچیل دور ہو جاتا ہے، اسی طرح جب ہم 5 نمازوں کے لیے وضو کرتے ہیں تو ہمارے گناہ ختم ہوتے ہیں، ہمارے گناہ جڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اپنے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور ان احکامات کی پیروی کر کے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔
اللہ حافظ.